قسط نمبر 3 کالی ہوڈی پہنے چہرے کو کور کیے کوئی دیوار کو پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ وہ وجود آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا۔ 5 فٹ کی دیوار کو پھاند کر وہ گھر کے گارڈن میں داخل ہوا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اوپر کے ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے چٹکی کھلنے کی آواز آئی۔ اگلے ہی پل دروازہ کھل گیا۔ ہائے! وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہائے کہ بچے، یہ وقت ہے گھر آنے کا، اگر بھائی جاگ گئے تو پٹو گے۔ اس نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ او مائی ڈیئر سسٹر، تم کس لیے ہو؟ یہی سب سنبھالنے کے لیے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جاؤ، جا کر اپنے بھائی کی حفاظت کرو۔ وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولا۔ زین، اگر تم نے میرے بال بگاڑے تو قسم سے اگلی دفعہ دروازہ نہیں کھولوں گی۔ پتہ ہے کب سے انتظار کر رہی تھی، آج شادی کی وجہ سے کتنی تھک گئی تھی۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ سوری سحر آپی، وہ اصل میں دوست کے فارم ہاؤس پر پارٹی تھی تو اسی لیے دیر ہو گئی۔ او ہیلو، آئندہ مجھے آپی نہ کہنا، تم سے تھوڑی سی ہی تو بڑی ہوں۔ اور اب تم بھی یہ چوروں کی طرح گھر آنا بند کرو اور پڑھائی پر فوکس کرو۔ سیکنڈ ایئر کے پیپر سر پر ہیں، گورنمنٹ یونی میں ایڈمیشن نہیں ملے گی۔ یا یہ لیکچر بعد میں دے دینا، پہلے ایک اچھی سی کافی بنا دو، میں فریش ہوتا ہوں۔ وہ ہوڈی کو اتار کر اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ سحر نے دانت پیسے۔ وہ تقریباً روز ہی رات کو دیر سے واپس آتا تھا اور سحر بیچاری ایموشنل بلیک میلنگ میں آ جاتی اور روز اس کے میسج کے ملنے کے بعد فوراً مین گیٹ کھولتی۔ ابھی بھی نہ چاہتے ہوئے وہ کچن میں گئی اور کافی بنانے لگی۔ مریم بیگم کے شوہر کی 10 سال قبل پہلے ہو چکی تھی، تب تینوں بچے چھوٹے ہی تھے۔ مریم بیگم خوشا بیگم کی چھوٹی بہن تھی۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ اسد جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا، سحر BBA کی اسٹوڈنٹ تھی اور زین ابھی سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا۔ کبھی تو وقت پر ناشتہ دے دیا کرو، ہر کام میں نکمی ہو، پتہ نہیں کس منحوس وقت میں تم سے شادی ہو گئی۔ جب سے زندگی میں آئی ہو ساری قسمت میں کالک ہی جم گئی ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اونچی اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ ماجدہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے ان کے آگے پراٹھا رکھا۔ ابو یہ چائے، حوریہ نے کپ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ انجانے میں کپ سے چائے ٹیبل اور امین صاحب کے کپڑوں پہ گر گئی۔ پاگل بے وقوف لڑکی، تمہیں عقل نہیں، اندھوں کی طرح کام کرتی ہو۔ امین صاحب نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ حوریہ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے چہرہ جھکا گئی۔ ابھی وہ اگر کچھ بولتی تو اور مار پڑتی۔ محمود افرا نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے یہ منظر دیکھا۔ سب کی سب اپنی ماں پر چلی گئی ہیں۔ کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کرتی، عیش و آرام جو مل گیا ہے، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی اور ان کو کوئی کام سکھاؤ، اگلے گھر جا کر ناک کٹوائیں گی۔ امین صاحب کرسی کو لات مار کر کھڑے ہو گئے۔ حوریہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ماجدہ بیگم نے گردن جھکا دی۔ ایک لڑکا تو پیدا کر نہیں پائی، یہ نکمی 4 بوجھ پیدا کر دیے۔ جلدی سے اس کا رشتہ دیکھو، اس کو تو بیاہ ہوں، نہ جانے اور کتنے رشتے ریجیکٹ ہوں گے۔ شکل جو کسی کام کی نہیں، نکمی بوجھ کہیں کی۔ وہ بولتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ آپی، ماہم بھاگ کر حوریہ کے گلے لگی۔ حوریہ بالکل بھی نہ روئی۔ تھوڑی دیر بعد امین صاحب واپس آئے۔ افرا اور ماہم ان کے ساتھ چلے گئی۔ حوریہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ امین صاحب کا ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا، وہ بالکل بھی پیار نہیں کرتے تھے، ہر وقت ماجدہ بیگم کو بیٹے کے طعنے دیتے رہتے تھے۔ حوریہ کے لیے اب تک کئی رشتے آ چکے تھے، پر اس کے چہرے پہ پڑے داغ کی وجہ سے سبھی نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس ریجیکشن نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ بچپن سے ہر جگہ سے ملنے والے طعنوں نے اس کے اندر سے پر اعتمادی کو جڑ سے پکڑ کر ختم کر دیا تھا۔ وہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، جیسے کوئی اسے کچھ بول نہ دے، پر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اسی چکر میں اس نے سیکنڈ ایئر کے بعد ایڈمیشن لینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس کے نقش بہت ہی خوبصورت تھے، اس کے چہرے میں بہت اٹریکشن تھی، پر اس کی یہ ساری چیزیں ایک داغ کے پیچھے کہیں چھپ جاتی۔ پچھلے 2 سالوں سے جتنے پیسے جوڑے تھے سب شادی پر ختم ہو گئے۔ اب تو گھر کا خرچہ چلنا بھی بند ہونے کے قریب ہے، دکان سے بھی کوئی کمائی نہیں آتی۔ تم بتاؤ نوکری کا کیا بنا، ملے گی یا نہیں؟ رشید صاحب حال میں رکھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ابا، اسلام آباد کی ایک کمپنی میں انٹرویو ہے، بس نکلنے لگا ہوں، انشاءاللہ بہت پر امید ہوں نوکری مل جائے گی۔ وہ اپنے ڈاکومنٹ فائل میں لگاتے ہوئے بولا۔ نہیں مل جائے گی پتر، پچھلے 2 سال میں تو نہیں ملی تھی، اب کہاں سے مل جائے گی؟ میں جانتا ہوں بڑی کمپنیوں میں صرف سفارشوں پر کام ہوتا ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ ابو نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور ملے گی، اور دیکھیے گا بہت اچھی پوسٹ پر نوکری ملے گی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ کرن کو اتنے بڑے کالج میں داخل کروانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے کالج سے صبح فون آیا تھا، فیس مانگ رہے تھے۔ بولو کہاں سے دوں؟ میں تو کہتا ہوں اٹھوا لو، کوئی ضرورت نہیں اتنا پڑھانے کی۔ وہ بہت پریشان تھے۔
ابا کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ سالوں پہلے ایک بہن کے ساتھ ذاتی ہو چکی، اسد ابا کو اسکول سے اٹھوا دیا تھا، پر اب کرن کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اور ویسے بھی سیکنڈ ایئر ہے، کچھ مہینوں بعد پیپرز ہونے ہیں، اور یاد نہیں 11ویں میں کتنے اچھے نمبر لیے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں 3-4 دن تک اس کے پیسے دے دوں گا، جہاں ٹیوشن پڑھاتا ہوں وہاں سے پیسے ملنے والے ہیں۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر بولا، ٹھیک ہے ابا، اب میں چلتا ہوں، دعا کیجیے گا نوکری مل جائے۔ شام 5 بجے انٹرویو ہے، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، آپ دعا کیجیے گا۔ وہ ان سے گلے ملتا گھر سے باہر نکل گیا۔ رشی صاحب اٹھ کر اپنی دکان پر چلے گئے۔ اذلان پچھلے 2 سالوں سے مسلسل نوکری کی تلاش میں تھا، پر وہ ہمیشہ ریجیکٹ ہو جاتا۔ گھر کا خرچہ کریانے کی دکان کی کمائی سے کہاں چلنے والا تھا؟ اس نے MBA تو اسکالرشپ سے کیا تھا۔ وہ ایک ذہین محنتی اسٹوڈنٹ تھا، اس کا رزلٹ بہت اچھا تھا۔ ان سب کے باوجود اسے نوکری ملنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ فی الحال وہ ٹیوشن پڑھا کر ہی گزارا کر رہا تھا۔ کیا ہوا، ایسے منہ کیوں بنا کر بیٹھی ہو؟ حامد اپنا بیگ اس کے ساتھ پڑی کرسی پر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنے پاس سے حامد کی آواز پر چونکی۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ اسرا بتاؤ کیا ہوا، اتنا پریشان اور اداس کیوں ہو؟ کہیں چاچو نے تو کچھ نہیں کہا؟ ابا نے آج پھر سے ہوریا پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ سانس خارج کرتے ہوئے بولی، حد ہو گئی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کب سمجھیں گے۔ حامد افسردہ لہجے میں بولا، انہیں ہم بہنوں کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو بس بیٹے کے نہ ہونے کے غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ امی کو تو ایسے تانے دیتے ہیں جیسے بیٹا بیٹی ان کے ہاتھ میں ہو۔ آنکھ کا کنارہ صاف کرتے ہوئے بولی، یہ تو سوسائٹی کا المیہ ہے، سمجھدار لوگ ان سب سے بچ جاتے ہیں، باقی پھنس جاتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اسی سوچ سے گزار دیتے ہیں۔ حامد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہوریا کا رشتہ بھی تو نہیں ہو رہا، وہی ہو جائے تو اس کی ان باتوں اور تانوں سے جان تو چھوٹے۔ کل پھر سے کچھ لوگ آنے والے، اللہ کرے اسے پسند کر جائیں۔ وہ اسے بتانے لگی، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا، اور دیکھا بہت اچھی جگہ ہوگی، تم فکر مت کرو، اور چلو لنچ کرتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے، پورا یقین ہے تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، چلو اٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین میں لے آیا۔ وہ 4 بجے اسلام آباد پہنچا، وہاں اس کا دوست ارسم پہنچا، اس کے ساتھ وہ انٹرویو کے لیے گیا۔ 5 بجے انٹرویو تھا، 6 بجے کے قریب اس کی باری آئی۔ اپنی طرف سے اس نے بہت اچھا انٹرویو دیا۔ فارغ ہو کر وہ باہر نکلا تو اس کا دوست ارسم باہر موٹر سائیکل پر موجود تھا۔ ہاں کیسا ہوا؟ ارسم نے اسے آتے دیکھ کر پوچھا۔ اچھا ہوا ہے، انشاءاللہ نوکری مل جائے گی۔ اتنا پر امید نہ ہو، اس ملک میں نوکری ملنا سب سے بڑی بات ہے، ہم جیسے تو ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں سالہ ایک نوکری نہیں ملی، اور گھر میں اماں ابا تانے مار مار کر ختم کر رہے ہیں، اتنے سال تیری پڑھائی پر پیسے لگائے اور ابھی تک ایک نوکری نہیں ملی، اپنے سے نیچے گریڈ والا مینیجر لگے ہوئے ہیں اور ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کاش ایک سفارش میرے پاس ہوتی، آج میں ابھی کسی بڑی سی کمپنی کا مینیجر لگا ہوتا۔ ارسم جو کہ کافی بڑا تھا پھٹ پڑا، زیادہ سینٹی مت ہو، مل جائے گی۔ اذلان اس کی فیلنگز کو سمجھتے ہوئے بولا، دفع کر چل جگر، پھر کچھ کھانے چلتے ہیں، تجھے اپنے شہر کا بہترین کھانا کھلاتا ہوں۔ ارسم بائک کو سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ دونوں قریبی چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں پہنچے، کھانا آرڈر کیا۔ انکل آنٹی کیسے ہیں؟ ارسم اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، سب ٹھیک ہے، باجی کی شادی ہو گئی ہے، تجھے کتنا بولا تھا آ جا، مگر نہیں تم، وہ تھوڑے روٹھے ہوئے لہجے میں بولا، یار اماں کو ہسپتال لے کر جانا تھا، اسی لیے نہیں آ پایا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل اتنے مہنگے ہیں، کاش میں امیر ہوتا تو اپنی اماں کا علاج کسی اچھے سے ہسپتال سے کرواتا۔ وہ دکھی ہوتے ہوئے بولا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اتنا نا امید نہ ہو، آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ جانتا تھا یہ ناممکن ہے، وہ کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر تھیں، پھر بھی وہ اسے حوصلہ ہی دیتے ہیں۔ ایک بات تو بتا، تو اتنا پازیٹیو کیسے رہ سکتا ہے؟ تجھے کیا غصہ نہیں آتا؟ تیری حالت بھی میری جیسی ہی ہے، کالج یونی میں بھی ہمیشہ ایسے پازیٹیو ہی رہا، مجھے بھی اس کا نسخہ بتا دے۔ ارسم ہلکا سا ہنسا۔ ویٹر نے کھانا لا کر آگے رکھا۔ غصہ نہیں آتا، میری سوچ ان سب معاملات میں تھوڑی سی مختلف ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہر کالی رات کے بعد دن کا خوبصورت اجالا ہوتا ہے، ویسے ہی مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہی ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ ہمارا صبر، تحمل اور برداشت کے لیول کو دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے، اس نے میرے حق میں کچھ نہ کچھ بہتر لکھا ہی ہوگا، بس اس منزل تک پہنچنے کے لیے ان مشکلوں کو ہمت سے اور مسکرا کر جھیلنا ہوگا۔ میری کوشش ہوتی ہے میں ہر چیز میں نیگیٹو کی جگہ پازیٹیو ڈھونڈوں۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، کیسے ہر چیز میں پازیٹیو؟ ارسم اس کی باتوں کو سن کر بولا، کیسے؟
کیسے ہر چیز میں پازیٹیو؟ ارسم اس کی باتوں کو سن کر بولا کیسے؟ سوچ اگر یہ نوکری بھی نہ ملے تو ہماری مطابق یہ نیگیٹو بات ہے، اور دوسری طرف ہم سوچیں کیا پتہ اس سے بہتر جگہ ہمارا انتظار کر رہی ہو۔ وہ سوچ کر بولا ہاں یار، مجھے تو تیرے لاجکس کی سمجھ نہیں آتی، کچھ اور بات کرتے ہیں، بتا کب میری ہونے والی بھابھی کے گھر رشتہ بھیج رہے ہو؟ ارسم نے بات بدلی جب صحیح موقع ملے گا ارسم نے بات بدلی جب صحیح موقع آئے گا۔ وہ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ اس کے خیال سے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی جسے ارسم نے بہت غور سے دیکھا۔ صحیح وقت؟ اور وہ کب آئے گا؟ میری ماں تو رشتہ بھیج دے، یہ نہ ہو کوئی اور اڑا لے جائے۔ ارسم آگے ہو کر بولا میں نے امی سے بات تو کی ہے، وہ مان چکی ہیں، پر یار تو میرے چاچو کو تو جانتا ہے، انہیں کے پیسے سے بہت پیار ہے، اور میں ایک بے روزگار بندہ ہوں، کیسے وہ رشتہ دے دیں گے؟ وہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا یہ تو بنا رشتہ بھیجے کیسے بول سکتا ہے؟ ایک دفعہ بھیج تو صحیح، کیا پتہ سب اچھا ہو جائے، جا کر بات کرتا ہوں۔ وہ بولا وہ جانتا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں، ورنہ وہ کئی سال قبل ہی رشتہ بھیج دیتا۔ اپنے چاچو کی نظر میں اس نے اپنے گھر والوں کے لیے مقام دیکھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، دیکھنا آج جو رشتے والے آئے ہیں وہ پہلی نظر میں ہی رشتہ طے کر کے جائیں گے۔ ماہم اس کے سر پر دوپٹہ ڈالتے ہوئے بولی۔ حوریہ پھیکا سا مسکرائی۔ وہ لوگ آ چکے ہیں، اور تجھے پتہ ہے لڑکا کی کافی اچھا لگ رہا ہے۔ امی نے حوریہ کو نیچے لانے کے لیے بولا ہے۔ چلیں حوریہ، افرا مسکراتے ہوئے بولی اور حوریہ کو ساتھ لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ افرا نے حوریہ کو بشریٰ بیگم کے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ ماشاءاللہ آپ کی ساری بیٹیاں بہت پیاری ہیں، سامنے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی عورت بولی۔ جی شکریہ، آپ چائے پئیں نا؟ بشریٰ بیگم کو کچھ پازیٹیو سائن نظر آیا تو وہ دل سے مسکرائیں۔ اور بیٹی کہاں تک پڑھی ہو؟ وہ عورت حوریہ سے مکاتے ہوئے جو کہ سر جھکائے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، ان کے سوال پر ایک دم گھبرائی۔ جی 12ویں تک پڑھا ہے، اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ ہولے سے بولی۔ لڑکے کے ماتھے پر بل پڑے۔ ویسے ہمارے خاندان میں تو کوئی ڈاکٹر ہے؟ ماشاءاللہ میرا بیٹا جانا مانا وکیل ہے، وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی۔ بشریٰ بیگم نے امین صاحب کی طرف دیکھا۔ جی وہ بس پڑھائی میں تھوڑی ڈھیلی تھی اس لیے نہیں پڑھایا۔ بشریٰ بیگم شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ ارے بیٹا یہ تم نے چہرے کے ایک طرف دوپٹہ کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ بہت غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ حوریہ ایک دم ڈر گئی۔ ہٹاؤ اسے۔ وہ دوبارہ بولی۔ حوریہ نے ڈرتے ہوئے بشریٰ بیگم کی طرف دیکھا جو کہ اپنا سر جھکا چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ غضب خدا کا، یہ تمہارے چہرے پر کیا ہے؟ اتنا گہرا داغ؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے فوراً دل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ بہن جی بس یہ بچپن کا نشان ہے، امین صاحب بولے۔ بھائی صاحب بچپن کا نشان ہے، ہم دوسری باتوں پر توجہ دیں، وہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ ارے بس بہت ہوا، ایک تو لڑکی کو پڑھایا نہیں، اوپر سے اتنا بڑا داغ، غضب خدا کا، شکر ہے پہلے ہی دیکھ لیا۔ میرے ہیرے جیسے بیٹے پر اپنی داغی بیٹی تھوپنا چاہتی تھی۔ وہ فوراً صوفے سے کھڑی ہو کر بولی۔ آنٹی آپ ایسے کیسے میری بہن کے متعلق بات کر سکتی ہیں؟ افرا آگے ہو کر بولی۔ ارے بس بہت ہوا، یہ داغی ہی رہ گئی ہے میرے بیٹے کے لیے، میرا بیٹا چاند سا ہے، اس کے لیے تو کوئی خوبصورت بیوی ڈھونڈ رہی تھی، یہ داغی نہیں، دیکھنا بہن اس کا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اچھا خاندان تو کبھی نہیں لے گا، ہاں کسی شادی شدہ سے کروا دو ورنہ ساری زندگی یہیں پڑی رہے گی۔ وہ عورت بولے جا رہی تھی، حوریہ چہرہ جھکائے بس آنسو بہا رہی تھی۔ آنٹی جی آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بہت اچھے اور اونچے خاندان میں جائے گی۔ تبھی پیچھے سے اسد کی آواز آئی جو کہ مریم بیگم اور سحر کے ساتھ آیا تھا۔ اسد بھائی یہ کب آئے؟ ماہم آگے ہو کر ہولے سے بولی۔ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس سے شادی کرے گا، خیر بہن جی اجازت دیں۔ وہ عورت بول کر اپنے بیٹے کے ساتھ باہر کی طرف جانے لگی۔ تو وہ پاگل میں ہوں، میں حوریہ سے شادی کرنے والا ہوں، اسد انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ وہ ایک دم ٹھہر گئیں، پھر سر جھٹک کر اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ باقی سب نے اسد کی بات سن کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں صوفے پر آ کر بیٹھے۔ دیکھیں بھائی صاحب، میں صاف لفظوں میں آپ سے حوریہ کا ہاتھ مانگتی ہوں اپنے اسد کے لیے۔ مریم بیگم امین صاحب کو دیکھ کر بولی۔ مریم کیا تم سچ میں میری حوریہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے؟ بشریٰ بیگم حیرانگی سے بولی۔ ہاں بالکل، ہماری حوریہ اتنی پیاری ہے، اسے تو کوئی بھی اپنی بہو بنا لے۔ تم ان فالتو لوگوں کی طرف توجہ مت دو، ان میں عقل نام کی چیز تو ہوتی نہیں، ہیرے کو پہچاننے کی طاقت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ مریم بیگم حوریہ کے پاس آ کر بیٹھی۔
انکل میں وعدہ کرتا ہوں حوریہ کو بہت خوش رکھوں گا، اسد امین صاحب کی طرف ہو کر بولا۔ تو بھائی صاحب یہ رشتہ پکا سمجھے؟ منیہ بیگم مسکرا کر بولی۔ امین صاحب نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ سبھی بہت خوش تھے۔ اسد ان کے ہاں کہنے کے بعد صوفے پر ایک دم ریلیکس ہو کر بیٹھا اور کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک دم گہری ہوئی۔ حوریہ کو ابھی تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ عورت سے باتیں سنا کر گئی اور اب اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ وہ ابھی تک شوق میں تھی۔ جاری ہے۔ کیسی لگی قسط؟ اچھا رسپانس دیں اور یہ تھوڑے دنوں بعد میں قسط آ رہی ہوں انشاءاللہ۔ اب ایسا نہیں ہوگا، میں ضرور ڈالا کروں گی، تو بس تھوڑا سا لیزی ہو گئی تھی۔ چلیے اب اگلی قسط آپ کو میں کل دوں گی۔